नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन तीन लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। अब इस बात को समझने के लिए हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हदीस में आपके सामने बयान करने लगा हूँ उसके रावी हैं और बुखारी ने इसको नकल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रसूलुल्लाह काल अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं या अल्लाह ताला ने फ़रमाया, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तीन आदमी हैं जिनसे मेरा झगड़ा होगा। राजुलुन आता बी सुम्मा गदरा, एक वो शख्स जिसने मेरा नाम लेकर कोई मुआहिदा किया, फिर उस मुआहिदे को, उस अहद को तोड़ डाला। व राजुलुन बाअ हुर्रन फ़अकला समनहु, दूसरा वो शख्स जिसने किसी शरीफ और आज़ाद आदमी को अगवा करके उसे बेचा और उसकी कीमत खाई। व रजुलुन इस्ताजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम युतिही अजरहु, तीसरा वो शख्स जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया, फिर उससे काम पूरा लिया और काम लेने के बाद उसको उसकी मज़दूरी नहीं दी। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके रावी हैं उस हदीस को तिलावत किया है और उसका लफ्ज़ी तर्जमा मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। अब देखिए, क़यामत का दिन बहुत बड़ा दिन है, यौमुल हिसाब है, महशर का दिन है, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी फ़िक्र लाहिक होगी। जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा भाई से भागेगा, बीवी से भागेगा कि कहीं मेरी नेकी ना ले ले, उस दिन अल्लाह तीन लोगों से झगड़ा करेगा। अब क़यामत के दिन जिनसे अल्लाह झगड़ा करेगा वो कितने बदबख्त होंगे। जिनको अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम में डालना है, वो जन्नत और जहन्नम का जो मालिक है वो खुद झगड़ा करे तो वो जन्नत में कैसे डालेगा। वो कितने बदबख्त, कितने बदअतवार लोग होंगे। अब हम उनकी जो सिफ़ात हैं उसको एक एक करके उस पर रोशनी डालते हैं कि वो कौन से तीन अशख़ास हैं जो कि इस हदीस में बयान हुए। पहला शख्स राजुलुन आता बी सुम्मा गदरा, पहला वो शख्स है जिसने कहा मैं तुझसे मुआहदा कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा गवाह है, जिसने अल्लाह को गवाह बनाकर अहद व पैमा किया, अल्लाह की गवाही डाली कि कोई नहीं है दूसरा तीसरा, मेरा अल्लाह गवाह है। और जब तूने अल्लाह की गवाही दी है, अल्लाह को गवाह ठहराया है, अल्लाह का वास्ता दिया है, अल्लाह के नाम पर मुआहदा किया है और दूसरे आदमी ने अल्लाह का नाम सुनकर तस्लीम खम कर लिया है, फिर तूने अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को ज़ामिन डालकर फिर तूने उसके जो मुआहदा तूने पूरा करना था उस अहद व पैमा को तूने तोड़ दिया। अब ऐसा करने वाला याद रखे, ये बात पल्ले बांध ले कि उससे अल्लाह झगड़ा करेगा जिसने अल्लाह को गवाह ठहराया कि अल्लाह तू हमारा गवाह है, फिर बात पूरी ना की, अहद पूरा ना किया, काम पूरा ना किया, अपने हिस्से का, अपने एग्रीमेंट का अपना हिस्सा पूरा ना किया।
ایگریمنٹ کے دو سائیڈ ہے نا، ایک سائیڈ، پہلی سائیڈ اور دوسری سائیڈ، دو فریقین کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، عہد معاہدہ ہوتا ہے، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر پارٹی نے اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے۔ جس نے اللہ کو گواہ ٹھہرا کر عہد و پیمان کیا، ایگریمنٹ کیا، اور پھر اپنے حصے کا، اپنی جانب کا عہد پورا نہ کیا، ایگریمنٹ پورا نہ کیا، شرائط پوری نہ کی، اللہ اس سے قیامت کے دن جھگڑے گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَعَقَلَ ثَمَنَهُ، اور اس آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے گا جس نے ایک آزاد اور شریف آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ تجھے کیا حق حاصل ہے کہ ایک آزاد شخص کو تو نے اغوا کیا ہے؟ میں ان چوروں ڈاکوؤں کو یہ کہنا چاہوں گا جو اغوا کار ہے، خدا کے غضب سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت کا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے ایک آزاد آدمی کی آزادی کو چھینا، اس کو کسی کے ہاتھ میں بیچ ڈالا اور اس کی قیمت بھی کھا گئے، اللہ اس سے بھی جھگڑا کرے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، ایک ایسا شخص جس نے مزدور سے مزدوری کرائی اور اس سے کام بھی پورا لیا ہے، کام پورا لینے کے بعد وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، اس کی مزدوری اس کو پوری نہیں دی، اس کا اجر اس کو نہیں دیا، اس کو مزدوری نہیں دی۔ تو میرے دوستو، اب آپ دیکھ لیں اپنے گریباں میں جھانک کر، ہم میں سے اگر کوئی اس برائی کا حامل ہے تو وہ سن لے کہ اللہ اس سے جھگڑا کرے گا۔ جو اللہ سے جھگڑے یا اللہ جس سے جھگڑا کرے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہی کام آئے گا، عمل ہی کام آئے گا۔ جس نے اللہ کو ابھی سے ناراض کر دیا، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کرتوت کی بنیاد پر اللہ کو اور یاد رکھنا اللہ کو، یہ اللہ تین لوگوں سے جھگڑا کرے گا، اور تینوں صفات کے مالک افراد یہ سن لیں کہ اگر آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر عہد و پیما کیا ہے تو عہد و پیما کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر تم نے کسی شخص کو اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے کے بعد اس کو بیچ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے جھگڑے گا۔ دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی دنیا تو 4 دن کی ہے، 4 دن ہیں، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے۔ اب تو یہ گھبرا کے یہ کہتا ہے کہ مر جاؤں گا، میں مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جب انسان اب زندگی میں چند دنوں کی زندگی کے لیے گھبرا جاتا ہے، آگے تو مستقل ہمیش کی زندگی ہے۔ انسان کو فکر اپنی آخرت کی کرنی ہے۔ یہ زندگی گزر گئی ہے، ختم ہے، کوئی پتہ نہیں کسی لمحے ہمیں اسرائیل ہمیں اٹھا لے، موت آ جائے، اللہ بلا لے۔ جو ہم نے کمایا ہے، جو ہم نے کھایا ہے، یہ سب کھا لیا، اور جو کمائی ہماری یہی پڑی رہی، ہمارے حال سیدھے ہوں، ہم خالی ہاتھ، ہم منو مٹی کے نیچے، ہم خاک کے نیچے چلے جائیں گے۔ اور پھر جب 3 دیواریں بند ہوں گی اور چوتھی اوپر سے دیوار بھی بند کر دی جائے گی۔ بتائیں جب بندہ اکیلا ہو، آج دنیا میں بیمار ہوتا ہے تو باپ کو بلا لیتا ہے، ماں کو بلا لیتا ہے، بہنوں کو مدد کے لیے بلا لیتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب قبر میں اکیلا ہوگا تو کس کو بلائے گا؟ قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے۔ ابھی سے اپنی تیاری کر لیں، ابھی سے آخرت کی تیاری کر لیں۔ دنیا جانے والی ہے، الدنیا ذل زائل، دنیا تو ایک جھکتی چھاؤں ہے، جیسے چھاؤں چلی جاتی ہے دنیا بھی چلی جائے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے توقع کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اگر ہم میں کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے، آج سے اللہ سے عہد و پیما کر لے، یا رب العالمین جو ہوا سو ہوا۔ اب کہ ہم نے یہ حدیث سن لی ہے، اب کے بعد ہم مزدور کو مزدوری دیں گے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور جو بھی عہد و پیما
تیرا نام لے کے کریں گے اس کو پورا کریں گے، اور کسی آزاد یا شریف آدمی کو اغوا کر کے ہم اس کو بیچیں گے نہیں، اور بیچ کر اس کی قیمت نہیں کھائیں گے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔